اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ہم پہلے۔ فلما، پس، لما جب، ٹھیک ہے۔ لما جو ہے نا یہ جب کے لیے آتا ہے اور لم بھی جب کے لیے آتا ہے، لیکن لما جو ہے نا وہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی کام ابھی ہوا نہیں ہوا ہوتا ہے لیکن ہونے کا اس اندیشہ ہوتا ہے۔ تو فلما تو جب احسا محسوس کیا، سین حس سے ہے، ہماری جو 5 حصے ہیں جس سے ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، تو یہ سین حس اسی سے ہے محسوس کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم ان سے، منہم یہ ہم کون ہے؟ منہم ان سے، بنی اسرائیل جو تھے، یہودی جو تھے، یہود سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کیا، یہود کے جو علماء تھے، سردار تھے، ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کیا الکفرا، ان کا کفر، یعنی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہے اپنے کفر سے ہٹنے والے نہیں ہیں اور یہ بات ماننے والی نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ فلما پھر جب احسا محسوس کیا عیسیٰ نے، منہم ان سے، الکفرا کفر کو، قال بولے، من انصاری اللہ، من کون ہے جو انصاری میرا مددگار ہو، اللہ اللہ کی طرف، یعنی کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی تبلیغ میں کون ہے جو میرا مددگار ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عام لوگوں سے، جو مخلص یعنی کہ بڑے سردار اور علماء سے جب نا امیدی ہوئی تو عام اپنے جو غریب لوگ تھے، جو چھوٹے درجے کے لوگ تھے، ان سے پوچھا کہ کون ہوگا میرا مددگار۔ قالا تو کہا، الحواریون، حواریون، یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ حواریون، ہاں یہ جمع ہے، اس کو واحد کیسے کریں گے؟ اس کو واحد کیسے کریں گے ہم؟ حواریون، ماشاءاللہ، حواریون۔ تو حواریوں نے کہا، اور حواری جو ہے نا، لفظ حواری، اس کا میننگ سفید کو بھی، سفید کو حواری کہتے ہیں۔ حوروں کو حور بھی اسی لیے کہا گیا کہ وہ بہت وائٹ ہوں گی، بہت سفید ہوں گی، تو حواری یونا سفید کو کہتے ہیں۔ لیکن اس کے دوسرے معنی بھی ہے، جو کہ مددگار، اور جیسے انصار ہے نا، خیر خواہ کرنے والا، حامی، مددگار، ناصر، اس کو بھی حواری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں اسی معنی میں ہے کہ حواریوں نے کہا، یعنی جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے تیار ہوئے، انہوں نے یہ کہا، نحنو ہم، انصار اللہ، اللہ کے مددگار ہیں۔ یہاں پر اللہ کے مددگار، تو یہ جو نسبت اللہ کے طرف کی گئی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خالق کائنات ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ایک طرح سے عزت اور شرف کی بات ہے، ان کو اللہ کے دین کی مدد کرنا، یہ بہت عزت دار کام ہے، بہت شرف والا کام ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ان کو انصار اللہ کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ آمنا، ایمان لائے، ہم ایمان لائے، آمنا کتنے الفاظ ہیں؟ آمنا، ہاں بالکل، آمنا 2 ہیں، نا سے ہم، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وشہد اور کے لیے، اشہد گواہ رہیے، یہ امر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، دال پر دیکھیں شد ہے،
وشہد گواہ رہیے، بِأَنَّا بے شک ہم. یہاں پر جو با ہے نا یہ زور دینے کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے. وشہد انا آ سکتا تھا لیکن وشہد بِأَنَّا بے شک ہم، یہ زور دینے کے لیے آیا ہے با. اور با کہ آپ کو پتا ہے کہ مختلف جگہوں پہ مختلف معنی ہو سکتے ہیں نا، تو یہاں پر یہ با جو ہے وہ صرف زور دینے کے لیے آیا. مسلمون ہم مسلمان ہیں، اس کی واحد بنائے مسلمون. مسلمن ٹھیک ہے، مسلمن ماشاءاللہ. تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب محسوس ہوا کہ یہ جو سردار ہیں، یہ جو علماء ہیں یہودی کے، وہ میری بات نہیں مانیں گے، تو انہوں نے پوچھا کون میری مددگار بنے گا؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، اور ہم ایمان لائے اللہ پر، اور آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو یہاں پر اب پیچھے سے اگر ہم دیکھتے ہیں اس آیت کو، پیچھے سے ہمارا جو سبق آ رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ حضرت سورہ آل عمران میں ہم نے جو کچھ ابھی تک سیکھا، سارا نصارہ سے گفتگو چل رہی ہے. پہلے ان کو دین کی دعوت دی گئی، پھر ان کے انکار پر ان کو بہت سی باتوں سے تحمید کی گئی، سمجھایا گیا. پھر ان کو اب ان کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور یہ سب حالات بتائے جا رہے ہیں کہ اصل حقیقت کیا تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. تو پیچھے ہم نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر آیا، اور اب جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان آیات میں، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اب بڑے ہو کر جب انہوں نے تبلیغ کی، یہودیوں کو تبلیغ کی اور دین کا پیغام پہنچایا. پیچھے ہم نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ، میں تم کو میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں. یعنی کہ جو تورات کے احکامات ہیں، میں جو صحیح ان میں سے جو بگاڑ نہیں پیدا کیا جس میں تم لوگوں نے، اور جو اصل احکامات تھے میں ان کی تصدیق کرنے آیا ہوں تمہارے سامنے، ان کو بتانے آیا ہوں کہ یہ اصل احکامات ہیں. اور ساتھ ساتھ جو کچھ انہوں نے اپنے طور سے کچھ حرام بنا لیے تھے حلال چیزوں کو، یا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو سختی کی تھی کچھ احکامات میں یہودیوں پر، ان کے جو کہ ان کی سرکشی اور ان کے ضد اور حد درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات یہودیوں پر سختی کر دی تھی، ان کو میں آسان کرنے والا ہوں. میں تم کو صحیح، اب میں اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات کو میں آسانی بتانے والا ہوں تم کو. لیکن بنی اسرائیل کے علماء جو تھے اور سردار تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو ماننے والے نہیں تھے، وہ اپنی کفر اور ضد پر اڑے ہوئے تھے. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ میرے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، یہ میرے دشمن ہو رہے ہیں. تو پھر آپ نے غریب ساتھیوں کی طرف توجہ کی اور ان سے کہا کہ میرے لیے کون میرا ساتھی بنے گا اس دین میں. اور آپ کو پتا ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے کچھ نہ کچھ ایسے مخلص ساتھیوں کے ذریعے ان کے دین کی مدد فرمائی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی کچھ ایسے مخلص ساتھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مکہ میں جب آپ کو قریش نے مکمل طور پر جب حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد جب دیکھا کہ اب آپ کے پشت پناہی کے لیے کوئی بھی بڑی ہستی باقی نہیں رہی ہے، تو انہوں نے بہت زیادہ آپ پر ظلم ڈھائے اور آپ کو آپ کے یہاں تک کہ آپ کو نعوذ باللہ آپ کو مارنے کے لیے، آپ کو قتل کرنے کے لیے منصوبے بنانے لگے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو حج کے لیے آتے تھے نا لوگ، آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے جاہلیت میں بھی حج کے لیے آتے تھے لوگ، حج کے زمانے میں مختلف جگہوں سے. تو آپ مختلف قبائل کے پاس جاتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ کوئی ایسا ہے جو مجھے اپنے ساتھ لے جائے، مجھے جگہ دے رہنے کے لیے اور مجھے دین کی تبلیغ کے لیے میری مدد کرے.
کیونکہ قریش جو ہے وہ مجھے اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے سے روک رہے ہیں. تو پھر آپ کو پتہ ہے، جیسے تھوڑی بہت آپ لوگوں کو ہسٹری پتہ ہوگی کہ مدینہ کے جو وفد تھا، مدینہ کے جو لوگ تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کیا تھا اور وہ آپ کے مددگار بنے تھے. ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کو کسی کو یاد ہے؟ کسی کو پتہ ہے کہ جو مدینہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی دین کے معاملے میں، ان کو انصار کہتے ہیں. اور انصار اور حواری سملر معنی میں ہے. ٹھیک ہے، تو انصار، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، انصار اور حواری اسی میننگ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اچھے لوگوں کے ذریعے مدد کی. اور اس سے ہمیں بھی یہ ایک سبق ملتا ہے کہ جب انسان، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سمینا، جب انسان اللہ کے دین پر چلنا چاہ رہا ہوتا ہے اور یا اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو اسے بھی اچھے ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اس کی قوت کو بڑھاتے ہیں. اور ہمیں بھی اپنا ایمان کو مضبوط کرنا ہو تو ہمیں اچھی صحبت ضروری ہے. جب تک ہمارے آس پاس کوئی اچھے لوگ نہیں ہوں گے، چونکہ زندگی میں انسان ہمیشہ ایک جیسا ایمان نہیں رہتا یا ایک جیسے حالات نہیں رہتے، تو حالات اپ ڈاؤن ہوتے ہیں. ایسے اچھے لوگوں کی صحبت میں انسان وہ اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انصار تھے، ایک حدیث ہے ہمارے پاس، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ لوگوں کو کسی کو تھوڑا بہت ہسٹری پتا ہوگی کہ جنگ خندق میں تمام طرح سے کافر جو ہے، بہت بڑا لشکر جو ہے 10,000 کی فوج لے کر مدینہ کو گھیر لیا تھا تمام کافروں نے. اور اس وقت مسلمانوں کے لیے بہت سخت وقت تھا. تو اس وقت جنگ خندق میں اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور بغیر جنگ کے کافر تو کافی دنوں تک مدینہ کو گھیر کے رکھا اور پھر فائنلی چلے گئے تھے. لیکن ایسے نازک وقت پر جو مدینہ کے اندر رہنے والے یہودی تھے، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا، پیس کا معاہدہ تھا، انہوں نے بھی غداری کر دی مسلمانوں سے. تو مسلمانوں کو اصل میں دو طرف سے خطرہ ہو گیا تھا. ایک باہر سے فوجیں تھی اندر سے یہودیوں کا خطرہ تھا. اور مسلمان عورتیں، بچے سب خطرے میں تھے. تو اس حالات میں حضرت زبیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو میرے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالے، اور یہ بنو قریظہ کی صحیح خبر چاہیے تھی آپ کو. تو حضرت زبیر بن عوان جو تھے وہ اٹھے تھے اس وقت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہی سوال کیا تھا کہ کون ہے جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر یہ کام کرے. تو ہر بار حضرت زبیر بھی اٹھے تھے رضی اللہ عنہ. تو حضرت زبیر کون تھے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے تھے، حضرت صفیہ کے. ہاں بالکل، یہ حضرت صفیہ کے بیٹے تھے اور آپ کے پھوپھی زاد بھائی تھے. اور ساتھ ہی ساتھ کس کے ہسبینڈ تھے؟ آپ کو کسی کو پتا ہے کہ حضرت زبیر کس کے شوہر تھے؟ حضرت زبیر بن عوان جو تھے وہ حضرت آسمہ بنت ابو بکر کے شوہر تھے. حضرت آسمہ بنت ابو بکر کون تھی؟ کوئی جانتا ہے حضرت آسمہ بنت ابو بکر کون تھی؟ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن تھی. ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی تھی، حضرت عائشہ کی بہن تھی. تو یعنی کہ حضرت زبیر سے دوہرا رشتہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے چونکہ اپنے آپ کو والنٹیرلی پیش کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری زبیر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث ہمارے پاس بخاری اور مسلم میں موجود ہے. تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم اللہ کے مددگار بنیں گے. اور پھر آگے انشاءاللہ ہم اگلی آیت پر چلتے ہیں. اور انہوں نے اپنے ایمان کی گواہی بھی دی اور خود کو مسلمان کہا. دیکھیں یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، یعنی مسلمان کی جو ٹرم ہے
شروع سے اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو مسلمان ہی کہا گیا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے. کسی بھی نبی کے امت سے تھے، لیکن جب انہوں نے نبی کے پیغام کو قبول کیا، اللہ کو مان لیا، اللہ کی عبادت کا اقرار کیا، تو مسلمان کہلائے ہیں. کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف سے یہودی یا عیسائی یا ایسے نام نہیں دیے گئے تھے، ٹھیک ہے. یہ اپنے نام انہوں نے خود ہی رکھے تھے کہ یہودی اور نصارہ خود بن گئے تھے. اور قرآن میں بھی ان کو اہل کتاب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل کہا ہے یا اہل کتاب کہا ہے. ان کو یہود اور نصارہ کے نام انہوں نے اپنی طرف سے خود گھڑے تھے، اپنے آپ کو یہود اور نصارہ بنایا تھا. یہ بات غور کرنے والی ہے انشاءاللہ. پھر اگلی آیت پر چلتے ہیں. ربنا، پھر ان حواریوں نے دعا کی، ربنا اے ہمارے رب. ربنا کتنے الفاظ ہیں؟ ربنا 2 الفاظ ہیں، رب اور نا، ہمارے رب، اے ہمارے رب. آمنا، آمنا ایمان لائے ہم، بما ساتھ اس کے جو، انزلتا، انزلتا تو نے نازل کیا. اس کا روٹ ورڈ بتائیں. انزلتا، نون زا لام، نزل. اچھا، اگر انزلتا کے بجائے یہ انزلتا تو نے کا معنی کیسے آیا ہے یہاں پر؟ انزلتا تا سے، ٹھیک ہے، تا پر زبر سے. اگر تا پر دمہ ہوتا تو کیا معنی بن جاتا؟ میں نے، ماشاءاللہ میں نے. اگر تا کے نیچے کسرہ ہوتا تو کیا بنتا؟ مؤنث تو نے، ٹھیک ہے. کسی عورت کی بات ہوتی کہ مؤنث کسی عورت تو نے. اچھا، تا کے اوپر سکون ہوتا تو کیا ہوتا؟ تا پر سکون ہوتا. ہاں، مؤنث غائب، اس عورت نے، ٹھیک ہے، اس عورت نے. نہیں، امر نہیں، امر کا صیغے میں تھوڑا سا فرق ہوتا. یہ اس طرح انزلت نہیں بنتا، ٹھیک ہے. امر میں ان میں سکون تو ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ انزل ہو جاتا، انزل ہو جاتا، ٹھیک ہے. تا پر سکون نہیں آتا، یہ آ جاتا لام کے اوپر سکون، ٹھیک ہے. انزلتا، انزلت تو نے، اس مؤنث نے. اچھا، صرف انزلہ بن جاتا. اگر انزلہ ہوتا تو ہم ترجمہ کیا کرتے؟ اس نے، ہاں ماشاءاللہ، اس نے، ٹھیک ہے، اس مذکر نے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو کہ دعا کر رہے ہیں، تو حواری کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو نے نازل کیا، جو کچھ تو نے نازل کیا، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر یہ غور کرنے کی بات ہے کہ حواریوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہم انجیل پر ایمان لے آئے یا اللہ ہم تورات پر ایمان لائے. انہوں نے کیا کہا؟ بما انزلتا. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ ربنا آمنا، ایمان لائے ہم، بما ساتھ اس کے جو، انزلتا تو نے نازل کیا. یعنی کہ جو کچھ بھی، دیکھیں تورات میں بہت بگاڑ آ چکا تھا نا، تو اللہ کی طرف سے جو کچھ ہے، چاہے وہ تورات میں آیا چاہے انجیل میں آیا، ہم سب پر ایمان لائے، ٹھیک ہے. اب کچھ لوگوں نے جو کچھ بگاڑ پیدا کیا، اس کو اس میں سے نکال دیا گیا کہ صرف جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہے اس پر ہم ایمان لائے. واتبعنا، اور پیروی کی ہم نے، ٹھیک ہے. واتبعنا، پیروی کی ہم نے، الرسول، رسول کی. اور الرسول یہاں کون سے رسول ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام، ماشاءاللہ.
تو ال کا معنی کبھی کبھی دیکھیں یہاں ال کی وجہ سے خاص، یعنی کہ اس زمانے میں جو ہمارے جو بولنے والے کے ذہن میں ہوتا ہے نا اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بات ہو رہی تھی، تو ال کی وجہ سے یہ خاص بن گیا کہ اس رسول کی یعنی کہ عیسیٰ کی ہم نے پیروی کی. فَاكْتُبْنَا پس لکھ دے ہم کو. کتنے الفاظ ہیں؟ فَاكْتُبْنَا. ماشاءاللہ 3 الفاظ ہیں. مع الشاہدین ساتھ گواہ دینے والوں کے. ٹھیک ہے، اس آیت کا میں ترجمہ پڑھتی ہوں جیسے وہ رننگ ٹرانسلیشن. حواریوں نے دعا کی، اے ایمان اے ہمارے رب، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے، ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ دے. تو یہاں پر تین چیزوں کا ذکر آیا ہے. اے ہمارے رب، ہم نے تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے، یعنی جو کچھ بھی تورات اور انجیل میں اللہ کی طرف سے جو کچھ ہے ہم اس پر ایمان لائے. پھر ہم نے تیرے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی. تو اتباع سے مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ رسول عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم اس کو ہم اس پر عمل کریں گے، اور جو کچھ ان کو ضرورت ہوگی اس میں ہم ان کے کام آئیں گے. ہم ہر طرح سے دین کی مدد کریں گے اور ان کی بات کو مانیں گے. پھر فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ہمیں گواہوں میں لکھ دے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک معنی یہ ہے کہ حق کی گواہی دینے والوں میں شامل کر لے. اور حق کیا ہے؟ کہ قیامت کے دن جن لوگوں نے رسولوں کی بات کو مانا ہوگا، ایمان لائے ہوں گے، اور جنہوں نے اپنے زبان سے، اپنے دل سے، اپنے عمل سے اس رسول کی پیغام کی تصدیق کی ہوگی، تو وہ کیا ہوں گے؟ قیامت کے دن حق کی گواہی دینے والے ہوں گے. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے حق کی گواہی دی، حق کو مان لیا. اچھا، اس کا دوسرا معنی یہ کیا گیا؟ دیکھیں جب انسان ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں نا، تو حق کی گواہی دینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ پورا ایمان ہونا چاہیے انسان کو، اور دین کو جب ضرورت ہو، اللہ کے دین کو جب ہم نے مان لیا کہ یہ سچا دین ہے، اور جب نے اپنے ایمان کا اقرار کیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہماری پوری خیر خواہی دین کے ساتھ ہو، اور جب بھی دین کو ضرورت ہو تو اللہ کے بندے اپنی جان مال ہر چیز کی قربانی کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ دین کی سچی گواہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ ہم گواہی دینے والوں سے مطلب یہ لیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو شامل کر لے. تو امت میں شامل کر دے، یہ عبداللہ بن عباس نے یہ مانی لیا ہے کہ چونکہ یہ جو انجیل تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر تھا، ان کی خصوصیات، ان کی صفات کو بتایا گیا تھا. تو حواریوں نے کہا کہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے. اور ان کی کون سی صفت؟ کہ آخرت میں جب تمام انبیاء کے بارے میں، تمام انبیاء کی امت کے بارے میں امت مسلمہ گواہی دے گی کہ ہاں ان کے پاس ان کے انبیاء آئے تھے. جب قیامت کے دن دوسری انبیاء کے لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، وہ کہیں گے، وہ انکار کریں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، ہمیں تو کوئی میسج نہیں ملا. تو امت مسلمہ گواہی دیں گی کہ ہاں حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم پر اتنے سالوں تک انہوں نے تبلیغ کی تھی اور اللہ کی طرف بلایا تھا، اور انہوں نے نہیں مانا تھا. اسی طرح تمام انبیاء کے بارے میں. اور امت مسلمہ اس بات کی گواہی کیسے دے سکتی ہے؟ کیونکہ قرآن میں ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، تو چونکہ ہم نے قرآن پر ہم نے یقین کیا ہے تو ہم اس کی گواہی دینے والے بن سکتے ہیں.
تو امت ہاں بالکل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم آپ کی امت میں سے ہیں, ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں, تو ان امت کی کیا ہر نبی جب نبی آتا ہے تو اس کی امت پر کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ انبیاء پر ایمان لائے, ان کے لائے ہوئے پیغام کی گواہی خود بھی دے, دل سے, زبان سے, عمل سے, اور پھر انبیاء کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے, اور اس مشن کے لیے جان اور مال کی قربانی بھی دے. ٹھیک ہے, یہ سارے کام ایمان کا حصہ ہوتے ہیں. جب کبھی کوئی انسان کہے کہ ہاں میں اگر آج ہم اپنے لیے دیکھیں تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں, اس لیے کہ حق کی گواہی یہی ہے, صرف زبان کی گواہی نہیں ہوتی کبھی بھی. تو اور جب کوئی انسان حق کی گواہی کو چھپاتا ہے, انبیاء آ جاتے ہیں, ان کو سمجھ آ جاتی ہے انبیاء کا, اس لیے کہ انبیاء کا پیغام بہت واضح ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ایسی نشانیاں, ایسے معجزات کے ساتھ, ایسی شخصیت کو اللہ تعالیٰ اپنا نبی بناتا ہے کہ لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوتا کہ اس کی سچائی کو سمجھ لے. لیکن جب جو انکار کرتا ہے تو وہ پھر حق کا انکار کر رہا ہوتا ہے, حق کو چھپا رہا ہوتا ہے سمجھنے کے باوجود بھی. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ حق کی گواہی کتمان کے لیے بہت بڑی سزا ہے. اور یہودیوں کو جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوئے تو وہ اسی کتمان حق کی وجہ سے ہوئے. تو اب ہم اگلی آیت پر چلتے ہیں. انشاءاللہ یہ آیت واضح ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہ دو آیت کا خلاصہ کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب لگا کہ یہ یہودی اور یہ سردار یہ میری بات نہیں مانیں گے, تو انہوں نے غریب ساتھیوں کو دعوت پیش کی, اور وہ کھڑے ہوئے اور وہ مددگار, اپنے آپ کو مددگار کے لیے پیش کیا, اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگی, اور اپنے حق کا اقرار بھی کیا. ٹھیک ہے, تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. مکرو یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ وَمَكَرُوا واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے. کیسے پتا چلا ہمیں؟ واو سے, ماشاءاللہ. تو انہوں نے چال چلی, یعنی جن لوگوں نے جن بنی اسرائیل کے علماء اور سردار اور جن لوگوں نے بھی آپ کے پیغام کا انکار کیا, انہوں نے پھر کیا کیا کہ آپ کے خلاف چال چلی. مکروا ومکر اللہ, اور تدبیر کی اللہ نے. انہوں نے اپنی خفیہ چالیں چلیں نقصان دینے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں, یہ جو ہے نا مکرو لائٹ اعراب نہیں ہے, یہ مکرو ماضی کا صیغہ ہے, ماضی میں نون نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مکرو یہ ایسے ہی ہوتا ہے, جب مضارع لائٹ ہوتا ہے تو نون گر جاتا ہے. پھر واللہ, اور اللہ تعالی خیر الماکرین, اور اللہ تعالی سب سے بہترین ہے ماکرین, تدبیر کرنے والوں میں. تو اس آیت کا ترجمہ کیا ہوا کہ کافروں نے مکر کیا, چالیں چلی, تو اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی, اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں بہتر ہے. اب مکرو, لفظ مکرو جو ہے نا وہ مکرن سے ہے. مکر کہتے ہیں, ہم اردو میں بھی مکر کا لفظ یوز کرتے ہیں نا, مکر و فریب کے طور پر ہم یوز کرتے ہیں, لیکن اردو میں ہم صرف برے معنی میں لیتے ہیں. کوئی مکر کرتا ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دھوکہ دینا, بہانے بازی کرنا, چال چلنا, ہیلے بہانے کرنا. ٹھیک ہے, ہم اس برے معنی میں لیتے ہیں صرف. لیکن عربی میں مکر جو ہے وہ اچھے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور برے معنی میں بھی ہو سکتا ہے. کبھی کسی کی چال سے اصل میں مقصد کیا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے, کہ اگر کسی برائی کو دور کرنے کے لیے بھی بعض اوقات انسان کو چال چلنی پڑتی ہے, اور کبھی کبھی دشمن سے جیسے اس کو سزا دینے کے لیے, یا دشمن پر قبضہ کرنے کے لیے, یا دشمن کو ہرانے کے لیے بھی چال چلنی پڑتی ہے. تو وہ چونکہ اچھے مقصد کے لیے ہوتی ہے تو وہ ناپسندیدہ نہیں ہے, وہ پسندیدہ ہے. لیکن
جو چال حق کے خلاف کی جاتی ہے، مکر جو حق کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جاتی ہے، وہ بری چیز ہے. اور ویسے بھی یہ جو ہے نا مشاقلت کہلاتی ہے، یہ جو ٹرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ کسی کے ساتھ برائی یا اللہ کے لیے نہیں جوڑی جاتی کہ اللہ تعالیٰ برا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے، لیکن جو جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا معاملہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے چال چلی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے خلاف خفیہ چال چلی. اب یہ چال کیا تھی کہ بنی اسرائیل نے کیا کرنا شروع کیا، جو وہاں پر اس زمانے میں روم کی حکومت تھی. ٹھیک ہے، اور رومن کون تھے؟ رومن جو تھے وہ بت پرست تھے. تو ان کی حکومت تھی، لیکن چھوٹے چھوٹے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی حکومتیں انہوں نے اپنے یہودی سرداروں کو دی ہوئی تھی. اور یہ سردار جو تھے عام طور پر ایسے لوگ تھے جو کہ ان کی چاپلوسی کرتے تھے، یا ان کے سمجھ لے کہ ان کو اپنے دین سے انٹرسٹ نہیں تھا، ان کو اپنی حکومت حاصل کرنے سے تھا. تو جیسے آپ لوگوں نے انڈیا پاکستان کی ہسٹری میں بھی پڑھا ہوگا کہ جب برٹش کی گورنمنٹ آئی تو بہت سے جو چھوٹے چھوٹے ریاستیں تھی، تو جنہوں نے برٹش کی چاپلوسی کی اور ان کو مدد کی، تو ان کو پھر چھوٹی چھوٹی حکومتیں دی گئی تھی. تو اسی طرح سے روم میں بھی یہی کچھ تھا. تو یہ جو حکمران تھے، چھوٹے چھوٹے یہودی حکمران جو تھے چھوٹی چھوٹی جگہوں کے، انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیت دی تھی کہ جو بھی ان سے ملتا تھا وہ متاثر ہوتا تھا، اور کوئی ان کو سامنے بے عزت بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وجاہت دی تھی. ٹھیک ہے، اتنی عزت کا مرتبہ دیا تھا کہ کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سامنے کوئی ان سے بری بات کرے. تو اب انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت سفر کرتے تھے، بہت سی جگہوں پر جاتے تھے اور دین کی تبلیغ کرتے تھے. تو لوگ جو مخلص لوگ ہوتے تھے وہ آپ کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوتے تھے، اور ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ کا صحیح دین تو یہی ہے. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو جاتے تھے. اور ایسا ہو جاتا تھا کہ لوگوں کے بڑے بڑے جھنڈ آپ جہاں جہاں جاتے آپ کے ساتھ ساتھ چلے جاتے تھے. تو اب ان لوگوں کو اپنی حکومت کی فکریں ہوئی کہ یہ تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہم سے باغی ہو جائیں گے اگر اس طرح سے رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سب مانتے رہے، تو ہم نے جو اپنی طرف سے جو دین گھڑ کے رکھا ہے اور جو لوگوں کو کنٹرول کر کے رکھا ہے وہ ہم سے دور ہو جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ خود تو کچھ نہیں کر سکتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے رومن بادشاہ کو بھڑکانا شروع کیا کہ یہ شخص جو ہے وہ ملک میں بغاوت پھیلا رہا ہے، یہ آپ کی رعایا کو بگاڑ رہا ہے، اور ان کے بارے میں ان پر غلط الزامات لگائے کہ یہ زانیہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، اور آپ کی والدہ مریم پر بھی بہتان باندھے انہوں نے. تو پھر فائنلی کیا ہوا کہ جو روم کا بادشاہ تھا وہ بھی دشمن ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرفتار کرنے کے لیے فوج بھیجی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اس چالوں سے بچا کر، یہ تو سمجھے کہ یہ انہوں نے سولی چڑھائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان سے بچا کر آسمان پر اٹھا لیا. یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تھی. تو اس اگلی آیت پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا ہمیں اندازہ ہو جائے گا، لیکن اس کی جو تفسیر ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا، اس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 157 اور 158 میں بھی ہے تھوڑی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں. بہرحال ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چال چلی تو اللہ نے کیا خود خفیہ تدبیر کی کہ اس قالا جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی بے شک میں متوفی کا کتنے الفاظ ہیں؟ متوفی کا دو ہیں، متوفی کا تجھ کو، ٹھیک ہے، کا سے مطلب تجھ کو،
میں فوت کرنے والا ہوں تجھ کو، میں پورا پورا لینے والا ہوں تجھ کو، ورافعک اور اٹھا لینے والا ہوں تجھ کو، رفع سے ہے، اردو میں بھی رفعت جو ترجمہ رفعت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، نام بھی، رفع کا مطلب بلند کرنا، ٹھیک ہے، تو بلند کروں گا تجھ کو، اٹھا لینے والا ہوں تجھ کو، الیہ اپنی طرف، ومطہرک اور طہر ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، مطہر کا لفظ کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ مطہرک، روٹ ورڈ مطہرک کا کیا ہے؟ طہرا، ٹھیک ہے، تو میں پاک کرنے والا ہوں تجھ کو، یہ میم جو جب میم سے اکثر الفاظ ہوتے ہیں اس میں کرنے والا، کچھ کرنے والا ہوتا ہے ترجمہ، ٹھیک ہے، تو میں پاک کرنے والا ہوں تجھ کو، من الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وجعلوا اور بنانے والا ہوں، الذین ان لوگوں کو، اتبعوا کا کتنے الفاظ ہیں؟ 2، اتبعوا واحد ہے یا جمع ہے؟ اتبعوا جمع ہے، جنہوں نے پیروی کی، کا تیری، فوقا اوپر، الذین ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی طرف، یوم القیامہ یوم قیامت کے دن تک، ٹھیک ہے، ثم پھر، الیہ میری طرف، مرجعکم، مرجع جو ہوتا ہے لوٹنا، ٹھیک ہے، رجع اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ رجع، ٹھیک، لوٹنا، پھر اصل میں یہ تھا مرجعو کا لوٹانے والا ہوں تم کو، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے، تو رجع اس کا روٹ ورڈ ہے، میں لوٹنا ہوگا تم کو، فاحکم پھر میں فیصلہ کروں گا، میں کا لفظ کہاں سے آیا یہاں پر؟ احکم، الف سے، ماشاءاللہ، اگر یہاں پر یا ہوتا تو کیا ہوتا ترجمہ؟ یحکم ہوتا تو وہ فیصلہ کرے گا تمہارا، اگر نون ہوتا تو کیا ترجمہ ہوتا؟ ہم فیصلہ کریں گے۔ یہ فعل مضارع ہے یا ماضی ہے؟ فعل مضارع ہے یا ماضی ہے، یعنی کہ اس میں پاسٹ کا ہے ترجمہ یا فیوچر کا؟ مضارع، ہاں یہ مضارع ہے، ٹھیک ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو میں فیصلہ کروں گا تمہارا، بینکم تمہارے درمیان، فیما اس میں جو، کنتم تھے تم، فیہی جس میں، تختلفون اس کا روٹ ورڈ بتائے؟ تختلفون، خالفہ، ماشاءاللہ، تو یہ تا اس تا کا کیا ترجمہ ہے؟ تم، ماشاءاللہ، اور یہ جو بیچ کی تا ہے وہ میننگ کے لیے آئی ہے کہ تم اختلاف کرتے تھے، باہم اختلاف اصل میں ہے ترجمہ، کہ تم باہم اختلاف کرتے تھے، یعنی تم جو ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے دین کے بارے میں اس کا فیصلہ قیامت کے دن کروں گا۔ اب اس کا ہم ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں اس آیت کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔
تو دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا گرامر کا پہلو ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا اس آیت کے لیے، ٹھیک ہے. متوفی کا، یہ وفایا کا ترجمہ ہوتا ہے پورا پورا لینا، ٹھیک ہے، پورا پورا لینا. اور اس کے لیے اس کے قرآن میں اس کو دو طرح سے استعمال کیا ہے. ہم وفات جو کہتے ہیں نا کہ فلاں وفات پا گیا، تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ جب موت آتی ہے تو انسان کی تمام تر اختیارات جو ہوتے ہیں وہ پورے پورے لے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس انسان کے اندر صرف باڈی رہ جاتی ہے، باقی اس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی، کسی طرح کے اختیارات نہیں ہوتے. تو اس لیے ہم وفات کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور قرآن میں وفات موت کے بارے میں بھی آیا ہے، موت کے لیے بھی، اور وفات جو ہے وہ کسی اور معنی میں بھی آیا ہے. کسی کو پتہ ہے وفات قرآن میں کس معنی سے آیا ہے؟ اور بھی نیند کے بارے میں، ٹھیک ہے. اس کے لیے کون سی آیت ہمارے لیے وہ ہیں؟ اس کے وفات کے لیے ہمارے پاس دو مثالیں ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو سورہ انعام میں آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے عربی ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ. تو یہ جو رات کو روحیں قبض کرنا یہ نیند کے لیے آیا ہے سورہ انعام آیت 60 میں. تو وفایا اس روٹ ورڈ کو نیند کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. اور دوسری جگہ سورہ زمر میں ہے کہ اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جو نہیں مرے انہیں ان کے سوتے میں وفات دیتا ہے، ٹھیک ہے. پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک لگتا ہے اور دوسرے کو ایک مقرر تک چھوڑ دیتا ہے. تو سورہ زمر میں یہ نیند کے معنی میں آیا ہے اور سورہ انعام میں. تو پہلی بات اس آیت میں ہمیں کیا یاد رکھنی ہے کہ وفات کا جو معنی ہے وہ نیند کے بارے میں بھی آ سکتا ہے اور موت کے بارے میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس آیت میں دونوں طرح سے ترجمہ کیا گیا ہے، تو اس کے دو معنی لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو وفات مینس نیند یا وفات مینس موت. اور وفات کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ لغوی ترجمہ پورا پورا لے لینا، ٹھیک ہے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے موت دینے والا ہوں، یا پھر اے عیسیٰ یا عیسیٰ بے شک میں تجھے نیند دینے والا ہوں، یعنی بے ہوش کرنے والا ہوں یا سلا دینے والا ہوں، ٹھیک ہے. دو ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں. اچھا، پھر کہا گیا اور رافعک میں اٹھانے والا ہوں تجھ کو، ٹھیک ہے. تو ایک جو عربی کی گرامر میں جو واو ہوتا ہے نا، واو، اس کا ترجمہ آپ کو سب کو پتا ہے نا. واو کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اور، ٹھیک ہے نا، اور صحیح ہے نا. تو جو اور کا لفظ ہے اس میں تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی. جیسے دو کام ہوتے ہیں، میں کہتی ہوں یوسف آیا اور سلیم آیا، ٹھیک ہے. تو میں عربی میں کہتی ہوں جاء یوسف و سلیم، ٹھیک ہے. سب کو آواز آ رہی ہے میری؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس میں ہمیں یہ نہیں پتا چلتا، جب میں کہتی ہوں جاء زید و عامر تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے زید آیا اور عامر آیا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ زید پہلے آیا یا عامر پہلے آیا، ٹھیک ہے. واو جو ہے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب واو ہوتا ہے تو اس میں ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ پہلا کام کون سا ہوا، صحیح ہے، کہ زید بھی آیا اور ہاں نہیں، مطلب یہ کہ بس آئے، دونوں آئے، لیکن پہلے کون آیا وہ نہیں پتا چلتا. تو جن علماء نے یہ کہا کہ یہ جو ہے وفات کا ترجمہ موت کیا کہ یا عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا اور تجھے بلند کروں گا، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ اصل میں
پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا جان اور روح کے ساتھ، ٹھیک ہے، روح اور جسم کے ساتھ پورا کا پورا اٹھا لیا. پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر قیامت کے قریب آئیں گے، پھر بہت سے لوگ مسلمان ہوں گے، دجال کو ماریں گے، پھر فائنلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ طبعی موت دیں گے، جیسے ایک انسان کی موت آتی ہے ایسی، ٹھیک ہے. تو ان علماء نے کیا کہا کہ پہلے بلند کریں گے اور پھر وفات دیں گے، اور وفات کا مطلب کیا لیا کہ قیامت کے قریب ان کو. میری آواز صحیح نہیں آ رہی ہے؟ کنفرم کر دیں ذرا. اوکے، سیدہ کو شاید پرابلم ہو رہا ہے. سیدہ آپ شاید دوبارہ سے انٹر ہو جائیں کلاس میں انشاءاللہ. اچھا، تو ایک ترجمہ کیا لیا گیا اس آیت کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آسمان پر لے لیا جان اور جسم کے ساتھ، اور پھر قیامت کے قریب جب وہ دوبارہ آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک طبعی موت دیں گے جیسے کہ ایک انسان مرتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ ترجمہ کیوں پاسبل ہوا کہ واو بیچ میں آیا ہے، اور واو میں تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی کہ پہلے یہ کام ہوا یا پہلے یہ ہوا. ہم کوئی بھی مطلب لے سکتے ہیں. جیسے اگر ہم کہیں کہ جاء زید و عامر، تو زید آیا اور عامر آیا، لیکن کون پہلے آیا کون بعد میں، ہم کچھ بھی لے سکتے ہیں، یا تو زید پہلے آیا یا تو عامر پہلے آیا، ٹھیک ہے. تو ان علماء نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کام پہلے ہوا اور پھر یہ ہوا، اور چونکہ واو بیچ میں آیا ہے تو یہ ترجمہ پاسبل ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ سب کو یہ بات سمجھ میں آئی؟ چلے الحمدللہ. لیکن کچھ لوگوں نے اس واو فا یا کا ترجمہ بے ہوشی یا نیند لیا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا ترجمہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پہلے بے ہوش کر لیا یا نیند میں سلا دیا، ٹھیک ہے، نیند میں سلا دیا، اور پھر ان کو آسمان کی طرف لے گئے، جان اور جسم کے ساتھ ان کو آسمان پر لے گئے. یہ دو ترجمے کیے گئے ہیں. تو یہ اس میں پھر تقدیم اور پھر کیا ہوا، پہلے یہ کام ہوا اور پھر بعد میں یہ ہوا، اور یہ دونوں ترجمے پاسبل ہے کیونکہ واو بیچ میں ہے. تو یہ جو ہے اس کی جو دوسری جگہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کے بارے میں تفصیل لکھی ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 157-158 ہم ترجمہ اس کا پڑھتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو دی ہے فائل میں، ٹھیک ہے. یہ فائل جو ہے میں نے آپ لوگوں کو دی ہے، آپ کے پاس ہونی چاہیے انشاءاللہ. تو 157 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو یہودی کہتے ہیں کہ اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو جو کہ اللہ کے رسول ہیں ان کو شہید کر دیا، ٹھیک ہے. یعنی یہودی جو ہے وہ یہ دعویٰ خود کرتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے، سولی چڑھا دیا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا ہے اور نہ سولی دی ہے. یہ میں آیت کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 157 کا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے نہ ہی سولی دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو ان کے لیے مشتبہ بنا دیا، ان کے لیے ان کو شک میں ڈال دیا کہ اصل بات کیا ہوئی، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے وہ اختلاف کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، اور جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں ہے مگر یہ گمان کی پیروی
کر رہے ہیں اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. یہ ترجمہ ہے 157 آیت کا، اور 150 آیت کا ترجمہ ہے 158 کا. بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. یہ دو آیات سورہ نساء میں ہے، آیت نمبر 157 اور 158. تو اب اس کے بارے میں اس کی تفسیر کیا ہے اس آیت کی؟ ایک منٹ کہ ایک تو میں نے بتا دیا کہ علماء نے دو تفسیر کی ہے اس ٹکڑے کی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے بے ہوش کیا اللہ تعالیٰ نے، یا سلا دیا نیند میں اور پھر اس کو آسمان کی طرف اٹھا دیا، یا اللہ تعالیٰ نے اس وقت آسمان کی طرف اٹھا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پورے کا پورا، اور پھر ان کو دوبارہ بھیجیں گے قیامت کے وقت اور پھر ان کو وفات دیں گے. اچھا، اب مطہروں کا، اور دونوں ہی ترجمے دیکھا جائے تو دونوں ہی سچ ہو سکتے، اس لیے کہ حدیثیں موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت کے وقت. تو یہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے، اور اس کا انتظار یہود، نصارہ، مسلمان سبھی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں تو قرآن سے پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وہ مطہروں کا، میں پاک کرنے والا ہوں تجھ کو. تو پاک کس چیز سے کرنے والے ہیں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے غلط الزامات لگائے کہ یہ ان کو یعنی کہ ولد زنا کی اولاد کہا، اور ان کے بارے میں جو بھی کچھ غلط باتیں انہوں نے رومیوں سے کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان غلط باتوں سے قرآن میں ہمیں واضح طور پر بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو زنا کی اولاد تھے اور نہ ہی وہ وجیح تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے سے پیدا کیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی یہ الزامات سے ان کو پاک کر دیا. ٹھیک ہے، تو مطہروں کا مطلب کیا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سچ بات، حقیقت گواہی دے دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے بندے تھے، وہ ایک پاک اور وجیح انسان تھے، اور وہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے معجزے سے بچا دیا تھا، انہوں نے کچھ گناہ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر وَجَعَلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا کا اس آیت کے اس ٹکڑے کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا، ان کے اوپر غالب کن کو کرے گا اللہ تعالیٰ؟ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا. ٹھیک ہے. تو اس کی تفسیر دو طرح سے کی گئی ہے اس ٹکڑے کی، کہ جو کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو مانا تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت تک نصارہ کو یہودیوں پر غالب کرے گا. ٹھیک ہے. لیکن پھر جب قیامت میں جو کہ نصارہ کے بھی عقائد خراب ہو گئے، انہوں نے بھی اپنے دین کو بگاڑ لیا، تو پھر قیامت میں جو بھی اختلافات ہوئے اس کے فیصلے ہو جائیں گے. لیکن قیامت تک دنیا میں عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہودیوں پر غلبہ دے گا، کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانا تھا. ٹھیک ہے. یہ ایک معنی ہے. یہ معنی کلیئر ہے. چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی نصارہ نے، تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک یہودیوں پر بلند رکھے گا، کیونکہ یہودیوں نے ان کا انکار کیا تھا. دوسرا معنی یہ لیا گیا کہ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کرنے والوں پر. تو امت مسلمہ آپ کو پتہ ہے، جیسے ہمارا دین ہم سے کیا کہتا ہے کہ ہم تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں نا، ہم کسی بھی نبی کو جھوٹا نہیں کہتے. تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی چونکہ تصدیق کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ دے گا جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا ان کے اوپر.
تو انشاءاللہ آج کل تو ایسے حالات نہیں لگ رہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی غلبہ دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا تھا اور مسلمان بڑی حکومت بھی ہوئی، مسلمانوں نے بہت عرصے تک لوگوں پر غلبہ رہا، لیکن اب چونکہ مسلمانوں میں خود بگاڑ ہے، لیکن انشاءاللہ ہم سب کو یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ قیامت کے قریب تمام مسلمان پھر سے جو صحیح ان کا ایمان ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس وقت پھر سے غلبہ دے گا مسلمانوں کو. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کے 2 معنی کیے گئے اور آئی ہوپ کہ دونوں معنی کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کے لیے. اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا اس آیت میں کہ پھر میری طرف سب کو لوٹنا ہے. تو اب جو بھی کوئی جو اختلافات ہوئے دین میں، اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی دین شروع سے دیا اور مسلمان ہی بنایا سب کو. جنہوں نے بھی انبیاء کی تصدیق کی ان کو اللہ نے مسلمان ہی کہا، لیکن چونکہ لوگوں نے اختلافات کیے، آج یہودی کہتے ہیں ہم سچے ہیں، نصارہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، یہودی کہتے ہیں ہم سچے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، اور مسلمان کہتے ہیں ہم سچے. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو تمام انسانوں کو لوٹنا ہے اللہ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں سب کا فیصلہ فرما دیں گے کہ سچی بات پھر کس کی تھی. تو یہ مطلب ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، پھر اگلی آیت پر ترجمے پر دیکھتے ہیں ہم. فَمَّا تو لیکن الَّذِينَ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ تو پھر جب اللہ تعالیٰ قیامت میں فیصلہ کریں گے تو پھر کیا کریں گے کہ جن لوگوں نے کفر کیا فَأُعَذِّبُهُمْ، یہ کتنے الفاظ ہیں؟ فَأُعَذِّبُهُمْ کتنے الفاظ ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ. پس میں عذاب دوں گا ان کو. میں کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ حمزہ سے. ٹھیک ہے، میں عذاب دوں گا ان کو، پس میں عذاب دوں گا ان کو، عذاباً عذاب، شدیداً سخت، فی الدنیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے، فی الدنیا والآخرہ اور آخرت میں. وما لہم من ناصرین اور نہیں ہوگا ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار. من ناصرین، ناصرین واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے. اس کی واحد کیسے بنے گی؟ ناصرن یا ناصرین. ٹھیک ہے، اچھا. پھر اگلی آیت ہے اور اما لیکن الذین جو ایمان لائے، آمنو الذین آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے نیک اعمال کیے. الصالحات اس کی واحد کیا ہوگی؟ الصالحات، الصالحتن. ٹھیک ہے، الصالحتن ہاں پر سے کھڑا زبر ہٹا کے زبر لگا دیں گے صرف، اور اس تا کو گول کر دیں گے. الصالحتن صحیح ہے. فیوفیہم دیکھیں وفایا دوبارہ آ گیا وفی. اب یہ صحیح اپنے لغوی معنی میں ہے. وفی وہ پورا پورا دے گا ان کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح سے کمی نہیں کرے گا. فیوفیہم یہ کتنے الفاظ ہیں؟ فیوفیہم 3 ہے. پس وہ پورا پورا دے گا ان کو. اجورہم، اجورہم اجور کی واحد اجر ہے. ٹھیک ہے، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا اجر. تو ان کا اجر اللہ تعالیٰ پھر پورا پورا اجر دے گا ان کو، جنہوں نے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کو اللہ تعالیٰ پورا پورا اجر دے گا. واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب الظالمین اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا ظالموں سے. تو اللہ تعالیٰ نے
چونکہ اگلی آیت میں پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارا فیصلہ کرے گا. جو بھی دین میں سب نے اختلافات کیے ان کو بتائے گا کہ کون سچا ہے کون غلط ہے. تو پھر یہ اللہ کا انصاف ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو اتنے اجر کا جو ہے حمزہ جیم را ٹھیک ہے اجر. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء بھیجے, اللہ تعالیٰ نے ان کو حق بات بتائی, اور ٹھیک ہے انبیاء کو نمونہ بنا کے بھیجا, انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری اللہ کے طریقے پر, لوگوں کو بلایا, لوگوں کو سمجھایا. اب جن لوگوں نے دین کو نہیں مانا, انبیاء کے اختلاف کیا, اپنی ضد پر رہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ انصاف ہے کہ وہ ان کو سزا دے. اور پھر جب اللہ کی سزا ہوگی تو کوئی بھی ان کو مدد کرنے والا نہیں ہوگا. چاہے دنیا میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو فلاں پیر بچا لے گا یا فلاں امام بچا لے گا یا فلاں جس کی ہم نے پیروی کی ہمیں وہ بچا لیں گے, جو بت بچا لیں گے, لیکن کوئی بھی ان کو نہیں بچا سکے گا اللہ کے عذاب سے. لیکن اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو رسوائی دے گا. اور ہمیں اس کی مثال بھی ملتی ہے جب یہودیوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو نہیں قبول کیا, تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے ذلیل و خوار ہوئے اور رسوا ہوئے اور دربدر ہوئے. اور ویسے بھی کتنے آپ کو پتہ ہے کہ یہودی جرمن میں بھی ان کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہولوکاسٹ. اور تو اس کے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دین سے کے جو انکار اور ضد اور ہٹ درمی تھی, تو اس کے لیے ان کو کئی سزائیں مل چکی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا, کوئی ان کو نہیں بچائے گا. اور جو لوگ ایمان لائے, دیکھیں ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے. تو صرف زبان, کبھی بھی یہ ہمیں غلط فہمی میں نہیں رہنا ہے کہ ایمان لے آنا کلمہ پڑھ لینا انف ہے, بیکاز ساتھ ساتھ نیک اعمال ضروری ہے. اور نیک اعمال کون سے ہوتے ہیں؟ جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو کہ یہ نیک اعمال ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ دل میں سوچے کہ میں کوئی نیکی کرنے جا رہی ہوں, تو ہمیشہ اس کو یہ دھیان رکھے کہ اگر مجھے اللہ کو رضا کے لیے میں یہ کام کر رہی ہوں, تو میں تھوڑا سا دیکھ لوں کہ میں قرآن اور حدیث کے مطابق جس میں قرآن اور حدیث نے جس کام کو نیک کہا, نیک عمل کہا, وہی اصل میں نیک عمل ہے, انہی کے ہمیں اجر ملنا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں پھر وہ اعمال کرنے ہیں جو کہ قرآن اور سنت میں ہم سے بتائے گئے کہ یہ کام کرو, یہ اللہ کو پسند ہے, یہ نیک اعمال ہے اللہ کے نزدیک. تو انشاءاللہ جنہوں نے اپنے اعمال سے, زبان سے, اپنے ہر طرح سے طور طریقے سے اس کی گواہی دے دی اپنے ایمان کی, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی ساری کوششوں کا اچھا بدلہ دے گا ان کو. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا. تو یہ ظالم کون لوگ ہیں؟ کس کو ظالم کہا؟ قرآن میں ظلم جو ہے وہ شرک کو کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ جو لوگ ایمان کو جان لیتے ہیں, اللہ پر ایمان ان کو میسج مل جاتا ہے, پھر بھی وہ شرک کا طریقہ اختیار کرتے ہیں, بدعات کا طریقہ اختیار کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. اور ایسے لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, یا ایسے بدعات دین میں طریقے استعمال کرتے ہیں, یا اپنی نفس کی پیروی کرتے ہیں, تو پھر ان کو اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, تو پھر یہاں پر واضح طور پر اللہ کا انصاف بتا دیا گیا. اور ہم نے پہلے بھی پڑھا, جب حواریوں نے بھی کہا کہ ہم ایمان لائے, تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو 3 باتیں پیش کی تھی کہ ہم ایمان لائے اللہ پر, اور ساتھ ہی ساتھ گواہوں میں خود کو لکھنے کو کہا, اور گواہی انہوں نے اپنے دل سے, عمل سے, زبان سے, ہر طرح سے دی تھی.
تو پھر انہوں نے کہا ہمیں اپنے گواہوں میں شامل کر لے. اور دیکھیں یہ بات کہ انبیاء کو بھی اچھی صحبت کی ضرورت ہے، تو ہمیں بھی اچھی صحبت کی ضرورت ہے، اور اس سے ہمارا ایمان بڑھے گا انشاءاللہ. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک، یہ نتلوہ کتنے الفاظ ہیں؟ نتلوہ، ہاں اگر ہم نون کو ایک لفظ پڑھے تو ہم، نون سے ہم پڑھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. اگر نتلو کو میں کہنا چاہوں تم پڑھتے ہو تو ہمیں کیا تبدیلی کرنی پڑے گی؟ تا لگانا پڑے گا نا کی جگہ، ٹھیک ہے. اور اگر میں ترجمہ کرنا ہو، میں پڑھتا ہوں اس کو، تو کیا کرنا پڑے گا؟ حمزہ لگانا پڑے گا. ماشاءاللہ. ہم پڑھتے ہیں اس کو، یعنی کہ ان آیات کو، ٹھیک ہے. علیکا، آپ پر، من الآیاتی، آیات میں سے ہیں، وذکر الحکیم، اور الآیات کا واحد بنائیں، الآیات، آیتن، ماشاءاللہ آیتن. ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں، وذکر الحکیم، اور یہ ذکر میں سے ہے حکمت والا ذکر ہے یہ، یعنی کہ یہ قرآن جو ہے اس کو حکمت والا ذکر کہا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو قرآن میں یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں. اِنَّا، بے شک، مثل عیسیٰ، بے شک مثال عیسیٰ کی، ہاں ال لگے گا، بالکل الآیتن ہو جائے گا، ٹھیک ہے. الآیات کا واحد ہم بنائیں گے تو الآیت، تا بھی آئے گا، تار مربوطہ کے ساتھ بھی ال آتا ہے، ٹھیک ہے. تو الآیتو، تا پر دمہ آ جائے گا، صرف الآیتو، تن نہیں آئے گا، چونکہ تنوین اور ال ایک جگہ نہیں جمع ہوتے، ٹھیک ہے. تو الآیتو اس کا واحد ہوگا. ان، بے شک، مثل عیسیٰ، عیسیٰ کی مثال، عند اللہ، اللہ کے پاس، کا مثلی، کا مانند، مثلی مثال، آدم کی طرح، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام کی طرح ہے. خلقہ، اس نے پیدا کیا اس کو. اب یہ ہو کس کی طرف جا رہا ہے؟ یہ ہو خلقہ، بے شک عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے. خلقہ من تراب، مٹی سے، نہیں دیکھیں اگر ترجمے پر غور کریں، ہاں آدم کی طرف، ٹھیک ہے. خلقہ من تراب، تراب کہتے ہیں مٹی سے. تو مٹی سے پیدا کس کو کیا تھا اللہ نے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے نہ تو ماں تھا نہ باپ تھی، اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ان کو پیدا کیا تھا، ٹھیک ہے. من تراب، ثم، پھر، قال، فرمایا، لہو، کن، ہو جا، فیکون، تو ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے. حضرت عیسیٰ کے باپ نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے ان کو پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کے ماں اور باپ کوئی بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ان کو بنا کر بس روح پھونک دی، کہا کن، تو وہ ہو گئے، یعنی وہ انسان بن گئے. الحق، حق ہے، من ربکا، تیرے رب کی طرف سے. یہ ساری باتیں جو کیا ہے، یہ حق ہے اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم جو تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے. فلا، تو نہ، تکن، تو ہونا، من الممترین، ممتر کہتے ہیں شک کرنے والا، ٹھیک ہے. مریتن سے بنا ہوا ہے یہ. مریا جو ہے یہ بھی ایک شک کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے ریب، لا ریب فیہ، ہم نے پڑھا تھا نا، الف لام میم لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو ریب شک ہوتا ہے، اس طرح مریا بھی شک ہوتا ہے. میم رایا، ہاں ماشاءاللہ، میم رایا اس کا وہ ہے روٹ ورڈ.
تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنے. اور اس ممترین کا واحد کیسے بنے گا؟ الممترن. ٹھیک ہے، الممترن یا الممترن. ٹھیک ہے، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنے. اچھا، اب ان تین آیات ہم نے ترجمہ پڑھا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے تسلی دی ہے اور ساتھ ساتھ کچھ احکامات بھی دیے ہیں. تو تسلی یہ ہے کہ یہ جو آپ کو جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں، یہ نجران کا وفد یا عیسائی علماء آپ کو جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، آپ ان کی گھڑی ہوئی باتوں سے پریشان نہ ہوں، چونکہ حق جو ہے وہ آپ کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو حق بتا رہے ہیں، اور یہی حق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی ہیں، جن کو اللہ نے اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا، جس طرح سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. تو آپ جو ہے ان کی باتوں کے شک میں نہ پڑ جائیں، اور آپ اپنے دل کو اطمینان رکھیں کہ آپ ہی حق پر ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن، تو جو کوئی حج کہتے ہیں حجت بازی. ٹھیک ہے، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا حجت بازی. تو حجت کیا ہوتی ہے کہ انسان کسی کو اپنے دلائل سے اس کو جیسے اس پر غلبہ پانا چاہے. تو جو کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جھگڑ رہے تھے، بحث کر رہے تھے دین کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی جھگڑتا ہے، کوئی مباحثہ کرتا ہے، اس میں یعنی کہ اس معاملے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، من بعدی اس کے بعد، ماں جو جا کا آ گیا اس کے پاس، علم آ جانے کے بعد بھی جو بحث کر رہا ہے تم سے، تو آپ کیا کہہ دیں؟ فقل، تو کہہ دیجئے تعالو، آؤ. آلو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بلانا، چیلنج دینا. ٹھیک ہے، چیلنج ہے. تعالو، آؤ. اور یہ تا تم کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تعالو، آؤ. ندعو، ہم بلاتے ہیں. سوری، یہ فعل امر ہے. تعالو جو ہے فعل امر ہے، اور یہ ان سے کہا جا رہا ہے تم ہی کے لیے. سوری، تم آؤ. ٹھیک ہے، تم آؤ یعنی کہ بلایا جا رہا ہے چیلنج کے لیے، چیلنج دیا جا رہا ہے. ندعو، ہم بلاتے ہیں یا ہم دعا کرتے ہیں. یہاں پر ہم دعا کرتے ہیں ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، ہم بلاتے ہیں. ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو. سوری، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو. ابناء یہاں پر بلانے ہی کے معنی میں ہے. دعا کا بھی یہی ترجمہ ہے، دعا بھی اسی لفظ سے آتا ہے. ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو. ابناء کے واحد کیا ہے؟ ابناء واحد کیسے ہے اس کا؟ ابن یا بنی. ٹھیک ہے، ابن. ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. اور ابناکم، اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. ونساءنا، نساء عورتوں کو، عورتوں کی جمع ہے. امرأتن کی جمع ہے. ٹھیک ہے، نساء ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کا واحد جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے آتا ہے، امرأتن. ٹھیک ہے، ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں. ونساءکم، اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ. ٹھیک ہے. وانفسنا، اور ہم خود بھی آتے ہیں. وانفسکم، اور تم بھی آؤ. ٹھیک ہے. ثم نبتہل، پھر ہم بدعا کریں گے. یہ مباہلہ بہلا، اس کا روٹ ورڈ ہے بہلا ہے. اور بہلا سے مطلب ہوتا ہے کہ ایک طرح سے ایک دوسرے کے لیے بددعا کرنا، کہ قسم کھانا کہ اگر کوئی جھوٹا ہے تو وہ اس کے اوپر لعنت ہو. ٹھیک ہے، مباہلہ، یہ مباہلہ اس سے بنا ہے. نبتہل، ہم بددعا کریں. ونجعل، پھر ہم ڈالیں. لعنت اللہ، اللہ کی لعنت. علی الکاذبین،
جھوٹوں پر. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب کچھ بتا دیا کہ یہ حق ہے اور سب کچھ سارے دلائل پیش کر دیے گئے، اب جس کو نہیں ماننا تو پھر اب دلائل سے کوئی نہیں مانتا پھر کیا کریں. حق کی بات کی آپ نے کسی سے پوری طرح سے اچھی طرح سے اس کو سارے ثبوت دے دیے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ حق ہے، سامنے والا پھر بھی نہیں مانتا تو کیا کریں. پھر اس کے لیے جو شخص آپ کے پاس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے جھگڑے تو پھر آپ کہیں کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں. یہ پھر مباہلہ کی دعوت دی گئی کہ اب چونکہ تم نہیں مانتے ہو تو پھر مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ دو فریق ایک دوسرے پر لعنت یعنی بد دعا کریں. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ جب دو فریقوں میں کسی معاملے میں حق یا باطل میں اختلاف اور نزاع ہو اور دلائل سے وہ ختم ہوتا نظر نہ آئے تو دونوں بارگاہ الہی میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما. اور لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. ٹھیک ہے، جیسے کہ اسی لیے انسان ہمیں منع کیا گیا کہ ہم کسی مسلمان کو لعنت نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ ضروری بات ہے کہ مسلمان کو لعنت نہیں کرتا. تو چونکہ اب معاملہ ایسا ہے کہ کسی طرح سے بات ختم نہیں ہو رہی، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، تو پھر آخری سولوشن کیا ہے کہ چلو ہم مل کے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. اور یہ پھر نجران کے وفد کے ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب آپ ان کو مباہلہ کی دعوت دیں. تو آپ نے کیا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے اپنے ساتھ. اور عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو لاؤ، پھر ہم مل کر جھوٹے پر لعنت کی بد دعا کریں گے. تو عیسائیوں نے کیا کیا کہ آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے چونکہ وہ بھی علماء تھے، وہ سب جانتے تھے کہ یہ حق ہے، تو پھر انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ ہم مباہلہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہم چونکہ اگر ہم نے یہ کیا تو ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے، جو کہ یہ نبی سچ ہے اور ہم جھوٹے ہیں. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ دو چوائسز تھی اس وقت ان کے پاس، یا تو اسلام لے آتے اور یا پھر کہیں کہ ٹھیک ہے ہم اسلام اب بھی نہیں لا رہے لیکن ہم آپ کو جزیہ دیں گے، آپ کے انڈر میں رہیں گے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے چونکہ یہ اس وقت یہ طریقہ تھا کہ اگر اسلام کی حکومت میں کوئی رہ رہا ہے نان مسلم تو وہ جزیہ دیتے تھے، ایک طرح کا ٹیکس ہوتا تھا. پھر اس سے کیا ہوتا تھا کہ ان کو اپنے مذہب کی آزادی ہوتی تھی کہ وہ اپنا مذہب فالو کریں، لیکن مسلمانوں کو ٹیکس کے طور پر کچھ دیتے تھے وہ، جس سے مسلمان پھر ان کے جان و مال کی حفاظت کرتے تھے. جیسے کہ اگر پھر نہ تو مسلمان پھر ان سے لڑتے تھے، خود بھی نہیں لڑتے تھے، اور اگر کوئی کسی طرح سے ان کو خطرہ ہے تو ان کی حفاظت بھی کرتے تھے. تو یہ ایک طرح سے قانون تھا. تو جیسے کہ اب ایگزیکٹلی تو نہیں، لیکن دیکھیں کہ یہ آج کل یہ تمام ملکوں میں ہوتا ہے کہ ملک کے شہری جو ہوتے ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں گورنمنٹ ہمارے حقوق کا خیال رکھتی ہے کہ کوئی کسی کو قتل کر دے یا کچھ کرے یا تو گورنمنٹ انٹرفیئر کرتی ہے اور اس کی قاتل کو سزا دیتی ہے یا ہمارے جان و مال کے لیے پروٹیکشن دیتی ہے. تو یہ مسلمان اس وقت جب ایسا موقع آیا کہ اب مسلمان کی فوجیں آ گئی کسی کے پاس، اور اس وقت اگر وہ جنگ سے اوائڈ کرنا چاہتے تھے تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم آپ کی بڑائی کو مان لیتے ہیں، ہم آپ کو جزیہ دیں گے. ٹھیک ہے، پھر ان کو امن سے وہ رہ سکتے تھے. تو انہوں نے پھر وہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم جزیہ لے کر ہم جزیہ دیں گے آپ کو، تو پھر آپ کسی کو ہمارے ساتھ بھیجیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جرح کو ان کے ساتھ بھیجا تھا.
اور اسی وجہ سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا نام امین الامت پڑ گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو جزیہ کی وصولیت کے لیے ان عیسائیوں کے ساتھ بھیج دیا گیا تھا. تو اب اگلی آیت ہے ان ھذا، بے شک یہ لہول قصص الحق، بے شک یہ لہو، البتہ یہ لام جو ہے وہ زور دینے کے لیے آتا ہے. البتہ وہ القصص قصے ہیں، الحق سچے. ٹھیک ہے، یہ بہت زور دے کے بات کی گئی ہے. دیکھیں ان ھذا القصص الحق، یہ بھی ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، کہ بے شک یہ سچے قصے ہیں تو بات بن جاتی، لیکن یہ ل اور ہوا زور دینے کے لیے آیا. دیکھیں اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا کہ بے شک یہ، البتہ بے شک یہی شک ہے اور یہ سچ ہے، یا یہ سچ ہے میں فرق ہوتا ہے نا. بات میں زیادہ زور پیدا کیا گیا ہے کہ یہ البتہ یہ سب باتیں سچ ہے، یہی سچ ہے. ہاں، قصص کا روٹ ورڈ ہے قاف صافہ، ماشاءاللہ. اور حق کا روٹ ورڈ ہے ہا قاف قاف، حق. وما، اور نہیں، من الہن، کوئی الہ نہیں ہے، الا مگر، اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، البتہ وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. اللہ کی توحید کو یہاں پیش کر دیا گیا کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی الہ ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو مہلت دیتا ہے تو وہ اس کی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو جس وقت چاہے وہ زبردست ہے، جس کو چاہے پکڑ سکتا ہے. اور فَإِن، پھر اگر، تَوَلَّوْا، وہ مڑ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا ہے، بالمفسدین، فساد کرنے والے کو. مفسد، مفسد کا واحد کیا ہے؟ مفسدین کا واحد المفسد. ٹھیک ہے، المفسد. اور فسادہ اس کا روٹ ورڈ ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو باتیں بتائی وہ سب حق ہے، سچ ہے، اور اس میں بال برابر بھی کمی بیشی نہیں. اللہ قابل عبادت ہے اور نہیں ہے، اور وہی غلبہ اور حکمت والا ہے. اور اب بھی اگر وہ منہ موڑ لیں تو پھر تو آپ جو ہے اب مزید ان کو کنونس کرنے کی کوشش نہ کریں، اب مزید باتوں میں نہ پڑیں. اللہ بھی ایسے باطل پسندوں کو اور مفسدوں کو خوب جانتا ہے. اللہ لوگوں کے دلوں میں جانتا ہے کہ وہ ان کو حق سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، اور جب اتنا کچھ سمجھانے کے بعد بھی اگر نہیں سمجھ رہے تو پھر وہ فساد چاہتے ہیں. اور فساد کیا ہوتا ہے؟ فساد، دیکھیں جب حق کو نہیں مانا جاتا نا تو پھر فساد ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں جب جتنا بھی فساد ہوتا ہے وہ بگاڑ آتا ہے. بگاڑ آتا ہے وہ کس لیے آتا ہے؟ کہ انسان اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا تو پھر اس سے بگاڑ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باطل پسندوں کو، مفسدوں کو بخوبی جانتا ہے، اور اس کو اللہ کو پوری قدرت حاصل ہے کہ وہ جو ہے وہ جسے چاہے جب چاہے پکڑ سکے. اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے. اگر وہ کسی کو مہلت دے رہا ہے تو یہ اس کی حکمت ہے، اور اگر اس کو وہ چاہے گا جب چاہے گا پکڑے گا اس کو. تو الحمدللہ یہاں پر معاملہ ختم ہو گیا، ہماری پوری آیات ہو گئی آج کا سبق کی. تو انشاءاللہ آپ لوگ جیسے کہ خلاصہ جانتے ہیں کہ ساری آیات جو ہے وہ عیسائی وقت کے ساتھ جو بحث ہوئی تھی اس کے جواب میں آئی ہوئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں، ہم بھی جو ہے آج اگر ہم کیا سبق لیں ان آیاتوں سے کہ حق تو حق ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کسی طرح بھی کنونس کرے، اور جو بھی بعض اوقات انسان کا نفس جو چاہ رہا ہوتا ہے انسان وہ کرنے کے لیے حق پر پردہ ڈالتا ہے، سمجھنے کے باوجود نہیں مانتا. اور یہ کسی بھی معاملے میں ہو سکتا ہے. تو
لیکن یہ کہ اصل بھلائی جو ہے وہ حق کو ماننے میں ہی ہے. اور اگر انسان نہیں مانتا اور بعض اوقات لوگ یا تو عاجز آ جاتے ہیں اس سے کہ اب یہ شخص نہیں مان رہا تو وہ چپ بھی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو اندر کی باتیں جانتا ہے اور سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے ساتھ رہنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کی گواہی دینے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس دین کی صحیح قدر کرنے والا بنائے. ٹھیک ہے، آج مسلمانوں میں بہت سی خرابیاں ہیں اور مسلمان بہت زیادہ تکلیفوں سے گزر رہے ہیں. اور یہ سب فساد کیوں ہو رہا ہے کہ انسان حق سے ہٹے ہوئے ہیں، برائیاں آ گئی ہیں، عقائد خراب ہو گئے ہیں، لوگ اپنی اپنی مرضی کا دین بنائے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی اصلاح فرمائے. آمین. تو کل انشاءاللہ